اچھا، آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا کہ کس انداز سے ایک جو ہارفک انسیڈنٹ جس کو بہت بڑی یعنی انسانی المیہ کی بنیاد قرار دیا جا رہا ہے کہ کس انداز سے ہاسپٹل کو بوم کیا گیا اور اس پہ یہی جھوٹ گھڑا گیا کہ یہ کام جو ہے وہ مزاحمتی تنظیموں کے خود سے ہی کہیں مس ایڈونچر کا نتیجہ ہے. اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ اگر ان تنظیموں کے پاس اتنا بھاری مواد، اتنا بھاری بارود اور اسلحہ موجود ہے تو پھر اسرائیل کا ایگزسٹنس جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ایٹ سٹیک ہے، خاص طور پہ اپنے جو انڈیفائنڈ ٹیریٹری اس کے اندر بھی. تو میں اپنی گفتگو کا احاطہ جو تھوڑا سا فوکس رکھوں گا وہ میڈیا کے حوالے سے رکھوں گا کہ کس انداز سے، ظاہر ہے موسٹلی ہمارے آڈینس میں میڈیا اسٹوڈنٹس ہیں، میڈیا فیکلٹی ہے، کہ کس انداز سے میڈیا جو ہے وہ ٹول بنتا ہے جھوٹ کو پھیلانے کا، اور کس انداز سے ٹیکٹفلی جو ہے ویسٹرن میڈیا اس میں یک طرفہ رپورٹنگ کر کے اپنے وہ جو نام نہاد آبجیکٹیوٹی ہے اس کو بھی ایکسپوز کرتا ہے اور اپنی جو ایجنڈا سیٹنگ جسے ہم کہتے ہیں وہ کنڈکٹ کرتا ہے. اور ہم معذرت کے ساتھ کہوں گا کہ بہت ساری چیزوں کو، کیونکہ ویسٹرن وائر سروسز پہ بیس کرتی ہے ہماری ساری انفارمیشن، اسی طرح ویسٹرن میڈیا کو ہم بہت زیادہ فالو کرتے ہیں، تو ہم تمام کے تمام اس جھوٹے پروپیگنڈے کا اسیر ہو کر سب معاملات جو ہے وہ فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ویسے کہا جاتا ہے کہ جو سب سے بڑی کیجویلٹی ہوتی ہے جنگ کے اندر وہ سچائی ہوتی ہے، ٹروتھ ہوتا ہے، اور اس میں حقیقت ہے کہ یہی بات ہے کہ کس انداز سے حقائق کو توڑ مروڑ کر دنیا کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. اور اس وقت جو غزہ جنگ کے اندر ہو رہا ہے وہ مغربی میڈیا بعینی یہی کام کر رہا ہے، اور اس کی انتہائی غیر متناسب رپورٹنگ آپ کو دیکھنے کو ملے گی کہ جس میں حماس کا جو لاس ہے اس کو شو نہیں کیا جا رہا، اسرائیلی لاس جو ہے وہ بہت بڑھا چڑھا کر دکھایا جا رہا ہے. اس تمام کام کو کرنے کے لیے جو میڈیا بیسیکلی ٹول استعمال کرتا ہے وہ زبان کا ٹول ہے، لینگویج کا ٹول ہے. ہم دنیا تک جو بھی حقیقت جاننا چاہتے ہیں وہ زبان کے وسیلے سے ہی ہم جانتے ہیں. اسی زبان کی وجہ سے آپ حقیقت دکھا بھی سکتے ہیں اور چھپا بھی سکتے ہیں. بینگ میڈیا پریکٹیشنر، فیوچر میڈیا پریکٹیشنر، آپ کے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طریقے سے الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ کھیلا جاتا ہے اور ایک نیریٹو بلڈ کیا جاتا ہے. مغربی میڈیا جو ہے اسرائیل اور غزہ کے درمیان تنازع کو کیسے کور کر رہا ہے، اگر آپ پچھلے 2 ہفتے کا انالیسس کریں مختلف میڈیا ہاؤسز کے اخبارات کا، ان کے چینلز کا، تو آپ کو کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھل کر سامنے آتے ہیں. ریسنٹلی بہت سارے جو میڈیا ہاؤسز تھے وہ اس رد عمل کے نتیجے اس پر رد عمل لے رہے تھے سارے انسیڈنٹ پہ. تو جو برطانیہ میں فلسطین مشن کے سربراہ ہیں حسان زلمت، ان کو گزشتہ ہفتے بہت سارے ٹی وی چینلز نے اپنے ہاں دعوت دی کمنٹ کرنے کے لیے، اور اس میں بی بی سی، چینل 4، سر فہرست اس طرح کے چینلز تھے، CNN. جب ان سے اینکر سوال کرتے تھے یا کرتی تھی تو سب سے پہلا سوال وہ یہی کرتے تھے کہ وہ حماس کے حملے کی مذمت کریں. اور اس کے بعد جو سرخیل ہمیں سمجھے جاتے ہیں میڈیا کے، الیکٹرانک میڈیا کے حوالے سے، CNN، ان کی ایک مشہور اینکر ہے کرسٹائن امان پور، جنہوں نے اپنے آپ کو جنگی وقائر نگار کے طور پہ بڑی ان کی شہرت ہے. اسی طریقے سے انہوں نے ایک وائٹ ہاؤس کے ایک ترجمان سے شادی رچا کے جو اندرون خانہ انفارمیشن ہے وائٹ ہاؤس کی یا امریکن گورنمنٹ کی، اس کو حاصل کرنے کا بھی سامان کر رکھا ہے. تو ان کی چالاکی آپ دیکھیے کہ انہوں نے حسان زلمت سے انٹرویو کیا اور حسان زلمت نے انہیں کہا کہ آپ اپنا یہ فریم ورک جو ہے نا حماس کی مذمت والا یہ ترک کر دیں، کیونکہ اسی کی وجہ سے ہم آج اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ اتنی ٹف گفتگو کر رہے ہیں. لیکن امان پور نے انہیں وہیں ٹوک دیا اور کہا کہ آپ پہلے حماس کی مذمت کریں، اور حسان زلمت کو اسی قسم کے رویے کا سامنا جو ہے وہ BBC اور دوسرے جو ہے چینلز پہ بھی کرنا پڑا. اسی چیز کا اسی تصویر کا ایک دوسرا رخ اس طریقے سے ہے کہ جب انہی ٹی وی چینلز پہ کسی اسرائیلی حکومت کے ترجمان یا حکومتی اہلکار کو بلوایا جاتا ہے تو اس سے کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ غزہ پر بے دریغ بمباری، فاسفورس بموں کے استعمال یا پانی اور خوراک کی بندش کی مذمت کریں. ان کو بالکل ان کا موقع بیان کرنے کا کھلا موقع دیا جاتا ہے. یہ ان کی جانبداری کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے. دی گارجین بڑا معروف برطانوی اخبار ہے، انہوں نے اپنا ایک حالیہ اداریہ لکھا اس سارے موضوع کو کور کرنے کے لیے. تو اس میں انہوں نے جو لفظ استعمال کیا اس پورے انسیڈنٹ کو بیان کرنے کے لیے وہ تھا دا مرڈرس ریمپیج کیریڈ آؤٹ بائی حماس.
تو یہ انتہائی ایک آپ کہہ لیجیے لوڈڈ اسٹیٹمنٹ ہے اور ان کے پالیسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. اکانومسٹ بھی ایک بڑا مشہور جریدہ ہے, انہوں نے حماس کی اس کارروائی کو بلڈ تھرسٹی انسیڈنٹ کے طور پہ جو ہے وہ پیش کیا. لیکن آپ اس کا جب دوسری طرف موازنہ کرتے ہیں تو خاص طور پہ یوکرین اور روس کی صورتحال سے, تو آپ کو وہاں یہ چیز دیکھنے کو مل گئی, کوئی بھی یوکرینی شہری وہ جب روسی ٹینکوں کو پتھر مارتا ہے یا ان پر مولٹوو جسے پیٹرول بم کہتے ہیں وہ پھینکتا ہے, تو میڈیا اس کو پورٹری کرتا ہے ویری بریو بوائے, ویری بریو مین. جبکہ یہی کام اگر بیچارے فلسطینی کر رہے ہوں, غلیل سے کو پتھر مار رہے ہیں کسی ٹینک کو یا کسی فوجی کو, تو وہ ٹیررسٹ ہو جاتے ہیں. اب آپ دیکھیے نریشن کیسے بلڈ ہو رہا ہے. پتھر پھینکنا دہشت گردی ہے, لیکن اسرائیل اگر پانی کی فراہمی روکتا ہے تو وہ دہشت گردی نہیں ہے. اسی طریقے سے مغربی میڈیا, آپ نے اکثر سنا ہوگا ہیڈ لائنز وغیرہ میں لکھا ہوتا ہے کہ جی افغانستان میں جی اس وقت ویری کام ٹینس پریویل, اور فلاں جگہ جو انسیڈنٹ جہاں جنگ لگی ہے کام ٹینس پریویل. اب وہ کام کیا چیز ہے, وہ اس وقت استعمال کرتے ہیں کہ جب فلسطینی مر رہے ہوں یا مسلمان کسی جگہ مر رہے ہوں, اور دوسرا فریق جو ہے وہ چاہے اسرائیل ہے یا امریکنز ہیں افغانستان میں یا کسی بھی جگہ پہ, وہ سکون میں ہوں, تو اس وقت وہ کام لکھتے ہیں کہ جی یہ سکون کا ٹائم ہے, یہ سکون کا ٹائم پیریڈ ہے. ان کا آپ تعصب کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں, یہ صرف زبان کے کھلواڑ سے وہ یہ سارا نریشن جو ہے وہ بلڈ کر رہے ہیں. یوکرین کی لڑائی میں یوٹیوب پر لائیو ویڈیوز میں بم بنانے کی تربیت جو ہے آپ لوگوں نے شاید دیکھ رکھی ہو, جبکہ آپ اگر کوئی چھوٹی سی بھی کوئی ایسے گرافک امیج لگا دیتے ہیں اس یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, ٹویٹر پہ, تو آپ کا اکاؤنٹ فوری طور پہ بلاک ہو جاتا ہے یا آپ کی جو ایکسیس ہے وہ لمٹ کر دی جاتی ہے. یہ اس فری ورلڈ کا یا آزادی پسند اقوام یا اداروں کا رویہ ہے. فلسطین کے ایشو کو کیسے پیش کیا جاتا ہے کہ ایک ملک اسرائیل جو ہے وہ کئی نسلوں سے ایک جگہ رہنے بسنے والے لوگوں یعنی فلسطینیوں کو زبردستی ان کے گھروں سے نکال رہا ہے, مختلف مراحل میں. 48 میں نکالا ہے, پھر 67 میں نکالا ہے, لمحہ بلمحہ ابھی یہ جو تازہ ایکٹیویٹی انہوں نے کی ہے اس کے نتیجے میں بھی. تو اس چیز کو وہ رپورٹ کرنے کے لیے یہ شو کرتے ہیں کہ یہ کوئی پراپرٹی ڈسپیوٹ ہے, کوئی زمین کے خرید و فروخت کا, جیسے رانا صاحب نے ذکر کیا کہ ابتدا میں ہی بات کی گئی کہ یہ زمینیں بیچ دی جائیں تو ہم آپ کے ساتھ فلاں فلاں ایکٹیویٹیز جو ہے وہ کریں گے. ابھی اسی طریقے سے 2 سال قبل ایک واقعہ جو ہوا تھا شیخ جراح کا, جس میں القدس کے نیبرہڈ میں ایک کالونی تھی کہ وہاں سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا زبردستی, ان سے کہا جا رہا تھا جگہ چھوڑ دیں, حالانکہ اسرائیل کی سپریم کورٹ ان کے حق میں فیصلہ دے چکی ہے کہ یہ یہاں کے نیٹیوز ہیں, ان کو یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا. لیکن کیونکہ اس کو ایک زمین جائیداد کا تنازع بنا کے دنیا کو گمراہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کا کوئی کاز نہیں ہے, یہ تو کہ جیسے کرایہ دار اور مالک مکان کا جھگڑا ہے وہ جھگڑا ہے. اسی طریقے سے جو پیلسٹینین کاز جو ہے, جب اس کے حوالے سے کوئی رپورٹنگ کی جاتی ہے, مختلف جو ریسرچرز ہیں انہوں نے اس چیز کو بڑا کرٹیکلی اینالائز کیا ہے کہ مغربی میڈیا میں اسرائیل اور فلسطینیوں کی کوریج کے معاملے پر مخصوص زبان استعمال کی جاتی ہے جو بہرحال میڈیا کی لینگویج میں بڑی کوسچنیبل ہے. جب فلسطین اسرائیل کے خلاف کوئی کارروائی کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے یہ اٹیک کیا ہے, فلسطینیوں نے اٹیک کیا ہے, اور جب اسرائیلی اس پر کارروائی کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے یہ ریٹیلیشن ہے, یعنی رد عمل کے طور پہ وہ کر رہے ہیں, ان کو ایک لحاظ سے معصوم ثابت کرنے کے لیے. ایک امریکی تنظیم ہے جو بیسیکلی مختلف جو میڈیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کا انالیسس کرتی ہے, فیئرنیس اینڈ ایکوریسی ان رپورٹنگ کے نام سے, فیئر کے نام سے. تو ان کا یہ تجزیہ ہے, تحقیق ہے کہ پچھلے 2 سال کے عرصے میں 150 مرتبہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے, یہ ریٹیلیشن والا, لیکن 79% جو ہے وہ صرف اسرائیل کی کارروائی کے بارے میں یعنی ان کو معصوم ثابت کرنے کے لیے, اور صرف 9% فلسطینیوں کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کو ریٹیلیشن کے طور پہ جو ہے پیش کیا گیا ہے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس انداز سے کیلکولیٹڈ انداز میں یہ ساری زبان جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے, اور ہم بالکل بھول بنے میں ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ اس لفظ کا کیا امپلیکیشن ہے اور اس کا کسی کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس سے. اسی طریقے سے موسٹلی جو BBC کی جیسے رپورٹ ہے اس کے تجزیے کے بعد ایک اسکاٹ لینڈ کے تحقیق کار نے یہ چیز اخذ کی ہے کہ فلسطینیوں کی جانب سے کیے جانے والے تشدد کی جب بات کی جاتی ہے, تشدد سے مراد وائلنس کو ہم لیتے ہیں, تو اس کے لیے جو لفظ سب سے زیادہ استعمال کیے جاتے ہیں وہ ہے ایٹراسٹی. جو پیلسٹینین ایٹراسٹیز ہیں, بروٹل اٹیکس ہیں, سلاٹر ہے, لنچنگ ہے, یہ تمام وہ الفاظ ہیں کہ جس میں ایک وحشت کا پہلو ہے. یہاں میں آپ کو ایک چھوٹی سی توجہ دلاؤں گا کہ آپ کبھی بھی اپنے اس جو وحشیانہ طرز عمل کو شو کرنے کے لیے بربریت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے, کیونکہ یہ ایک بربر قبیلہ ہے اور ان کی ایک پراپر ہسٹری ہے,
اور اس کو بدنام کیا جاتا ہے, ان کے ساتھ یہ سارے تشدد کو لنک اپ کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے فلسطینی حملہ آور جو ہیں وہ ٹیررسٹ ہیں, لیکن جب یہودی انتہا پسند گروہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے یا کوئی ایکٹیویٹی کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ایکسٹریمسٹ ہے, یعنی یہودی ایکسٹریمسٹ ہے, یا وجیلانٹے ایک خدائی دعوے دار ہے, یعنی وہ ٹیررسٹ نہیں قرار دیا جاتا اسے, اور اس سے ان کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ مغرب کی رپورٹنگ کا دوہرا معیار ہے. میں سمجھتا ہوں اس کے بارے میں ہمیں مکمل طور پہ آگاہ رہنا چاہیے, کیونکہ ہماری موسٹلی ریلائنس جو ہے وہ نیوز بزنس میں ان کی وائر سروسز پہ ہے, کہ جس میں اسی طرح کا ایجنڈا, اسی طرح کی چیزیں جو ہیں. اس کی کچھ مزید مثالیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. میں پریزنٹیشن چھوڑ دوں گا کیونکہ کچھ وقت کا ایشو ہے, اور صرف میں اینڈ پہ ایک چیز یہ دکھانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی اس پوری جنگ کے اندر جو 11 فلسطینی جو عرب صحافی ہیں وہ بھی کام آئے ہیں, لیکن مغربی میڈیا ان کی قربانیوں یا ان کے اس لاس کا جو ہے کسی قسم کا کوئی ریفرنس نہیں دے رہا, کہ کم از کم صحافت کے میدان میں ان کی جو کنٹریبیوشن, اور اس میں ہماری فیمیل اسٹوڈنٹس بھی بیٹھی ہیں, ایک فیمیل جرنلسٹ بھی جو ہے وہ شامل ہے. اسی طریقے سے جو چیز بہت زیادہ ہمیں کنفیوز کرتی ہے وہ ہے کہ ہمیں میڈیا میں ایک تصویر دکھائی جاتی ہے یہ گولڈن ڈوم کی, اسے ہم قبۃ الصخرا کہتے ہیں, ڈوم آف دی راک. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں سے جب پیارے نبی معراج پر تشریف لے گئے تھے تو انہوں نے اپنا براق یہاں باندھا تھا, تو مختلف مسلم حکومتوں نے اس کے تقدس احترام میں اس پر ایک چبوترا بنا دیا اور اس کو ایک خوبصورت سا مقبرے کی شکل دے دی. تو اس چیز کو دکھایا جاتا ہے دنیا کو کہ یہ مسجد اقصیٰ ہے, مسجد اقصیٰ کی علامت, جبکہ مسجد اقصیٰ یہاں شاید یہ موو نہیں کر رہا کرسر, یہ شروع میں جو آپ کو ایک تھوڑا سا سیاہ رنگ کا ایک گنبد نظر آ رہا ہے وہ ہے. میں اس کو تھوڑا مزید اینگل سے, یہ آپ دیکھیں یہ پورا کمپاؤنڈ ہے, اس کو القدس شریف کمپاؤنڈ کہتے ہیں. اس کے کونے پہ آپ کو مسجد اقصیٰ نظر آ رہی ہے جس کو مسجد قبلی بھی کہتے ہیں, جس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی, اور یہی مسلمانوں کا تیسرا یہ اس کا تھوڑا زوم ہے. تو آپ جب بھی کبھی آپ کو موقع ملے میڈیا میں کام کرنے کا اور آپ نے کبھی الیکسا کو پریزنٹ کرنا ہو تو دس از دا ماسک, یوز دس کائنڈ آف پکچر, اور ڈفرینٹ اینگل سے اس کی پکچر, بڑی ہائی ریزولوشن پکچر اویلیبل ہیں. تو میں اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ آپ کے حسن سماعت کے لیے, اور اگر آپ کو کوئی سوال ہو اور کوئی فارمیٹ اجازت دے تو انشاءاللہ ہم اس کو ایڈریس کر لیں گے.